السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آ، کسی آدمی کے پیچھے کے مقام میں جیسے وہ بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد بس وہ چیک کرنے کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، بس چیک کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پچھلے مقام پہ پھیرتا ہے تو وہ کچھ پھسلاہٹ ٹائپ ہوتا ہے، اور تو اسے لگا پسینہ ہے، لیکن اس نے پھر کپڑے سے پوچھ دیا، اور پوچھنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ پھیرا تو پھر پھسلنے ٹائپ پھسلا۔ تو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کچھ رطوبت تو نہیں نکلتا ہے لیکن پھسلتا ہے اور دیکھنے پہ کچھ ہاتھ پہ تھوڑا تھوڑا لگا ہوا معلوم سا ہوتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا حکم ہوگا برائے کرم بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف قدیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43 پر اسی کے متعلق اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہوتا ہے، تو آپ جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر وہ چپک صرف نم ہوتی ہے جس میں قوت سیلان نہیں اور کپڑا لگ کر اسے چھڑا لاتا ہے، اگرچہ بار بار مختلف جگہ مس ہونے سے قدر درہم سے زائد آلودہ ہو جاتا ہو، تو اس سے نہ وضو جائے گا نہ کپڑا ناپاک ہوگا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ صرف چپک جو ہے وہ نم ہے، اس میں بہنے کی قوت نہیں ہے اور کپڑا اس پر لگتا ہے، اس کو چھڑا لاتا ہے، اگرچہ بار بار الگ الگ جگہ پر لگنے کی وجہ سے وہ ایک درہم سے بھی زیادہ کپڑا آلودہ ہو جائے، تو اس صورت میں نہ وضو جائے گا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ اور غالباً ہماری اپنی سمجھ کے مطابق یہ ان کو بواسیر کا مرض ہے کہ جو پخانے کے مقام میں کچھ مسے ہوتے ہیں جن سے رطوبت وغیرہ نکلتی رہتی ہے، تو اس صورت میں تو نہ کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ ہی وضو جائے گا۔ اور اگر وہ رطوبت سیلان کرتی ہے تو اب یہاں لنگوٹ وغیرہ کا ذکر ہے کہ وہ لنگوٹ باندھتے ہیں، تو اسی کے بارے فرمایا ہے کہ اگر وہ رطوبت سیلان کرتی ہے اور اس کی وجہ سے لنگوٹ وغیرہ، یا اب وہ پاجامہ پہنتے ہیں تو پاجامہ ان کا ایک درہم سے زیادہ بھر جاتا ہے، تو پھر وہ پاجامہ بھی ناپاک ہے اور پھر وہ ناقض وضو بھی ہے۔ پھر نیچے آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پھر پورا دن ایسے رہے قوت سیلان کے ساتھ کہ کوئی بھی وقت ان کو دن میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ پاکی کے ساتھ نماز ادا کر سکے، تو پھر ان کا حکم معذور جیسا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں، دوسری صورت یہ کہ اس کے دو جواب ہیں، ایک مفصل ہے اور ایک تھوڑا مختصر ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دیا جائے تو سوال اور جواب دونوں پڑھ لیں گے تو بہتر ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے اپنے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔